علامہ سنت زندہ باد. لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا انقذنا من النار. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. لقد بلغت الرسالہ ونصحت الامة ومحوت. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أم هبت الريح من تلقاء أو مضى البر في الظلماء كالعلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم. بعد الحمد والصلاة علماء کرام زیر شام و جملہ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ چیز نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان شریف ایک قائم قدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے بات فرمانے کا ثواب حاصل کیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ کہتے ہیں نمونے کو، ایک رول ماڈل. تو اللہ رب العالمین نے ہمارا جو رول ماڈل بنایا ہے، جو ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. رسول نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا کوئی بھی پہلو لیتے وہ بے مثال ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کی صورت بھی بے مثال بنائی اور آپ کی سیرت بے مثال بنائی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفسرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی نے آ کر پوچھا اما جان ہمیں یہ بتائیں کہ حضور کریم علیہ السلام کا خلق کیا ہے؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ ایسا سوال کرنے کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن. سارے کا سارا قرآن حضور ہی کا تو خلق ہے. تو میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا قلم جنبش میں آیا اور لکھ ڈالا اپنے عظیم کہا تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و تو آپ علیہ السلام صورت میں بھی بے مثل اور سیرت میں بھی بے مثال. آپ علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں چند حدیث ذکر کر کے اجازت چاہوں گا. غزوہ حنین کا موقع تھا. حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ جلوہ گر تھے. تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سخت جوتا پہنا ہوا تھا، تو میرا جوتا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدم اقدس پر آ گیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہ چھڑی میرے اوپر رکھی اور فرمایا یہ تم نے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا جوتا جو تھا وہ سخت تھا. جس طرح کہ اگر آپ دیکھیں تو آج کل بھی دیہات میں ایک ایسی چپل جو ہے وہ بنائی جاتی ہے کہ جس کا جو تلوا ہوتا ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے. تو اگر ہم پرانا زمانہ اپنے ذہن میں رکھیں تو ذہن میں یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ اس وقت جو حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جوتا پہنا ہوگا وہ شاید لکڑی کا ہی ہوگا کیونکہ سخت ہے. تو آپ علیہ السلام کے قدم اقدس پر ان کا پاؤں گیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک چھڑی ان کے اوپر رکھی اور فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ صحابی سے پریشان ہو گئے. فرماتے ہیں کہ میں پورا دن اور ساری رات پریشان رہا کہ یہ میں نے کیا کر رہا ہوں، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. تو جب اگلے دن صبح ہوئی تو ایک صحابی ڈھونڈتے حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. وہ صحابی وہ بھی پریشان ہوئے، دن بھی بڑی پریشانی میں گزارا، رات بھی بڑی پریشانی میں گزاری اور آج صبح مجھے حضور نبی کریم علیہ السلام نے بلا لیا ہے. تو جب حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دربار گوہر بار
تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ یہ 80 اونٹنیاں مجھ سے لے لے اور مجھے معاف کر دے. غور کریں کہ صحابی رسول کہ جن سے ایک خطا ہو گئی انجانے میں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی چھڑیوں کے اوپر تکلیف صحابی کو تکلیف صحابی کو اوپر حضور نبی کریم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ 80 اونٹنیاں مجھ سے لے لو اور مجھے معاف کر دو. تو صحابی عرض کرنے لگے یا اللہ تعالی علیہ وسلم معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی. جائے کہ میں آپ سے معافی مانگوں آپ مجھ سے یہ کلمات کہہ رہے ہیں. تو کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ کل جو میں نے تیرے اوپر چھڑی رکھی تھی میں اس کی معافی مانگ رہا ہوں. تو ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو اپنے مد نظر رکھیں اور میں اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھوں تو کیا کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ایسا اس نے سلوک کرتا؟ کیا میرا اخلاق ایسا ہے کہ لوگ مجھ سے خوش ہیں؟ ذرا بات پر چاقو اور چھریاں نکال لیتے ہیں ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. ادھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کو دیکھیں کہ چھڑی ایک صحابی کو اوپر آ گئی تو معافی مانگنے کے لیے 80 اونٹنیاں اس کو دے رہے ہیں پیش کر رہے ہیں. تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے تو آپ کو معافی مانگ رہے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کا خلق ہے کیوں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ حسنہ کہ رسول اللہ کی ذات ہمارے لیے بہترین ہے. غزوہ بدر کے موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صفحہ سیدھی کروا رہے تھے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی حالت وہ صفحہ سیدھی کروا رہے تھے تو ایک صحابی تھے حضرت ثبات رضی اللہ تعالی عنہ. اس ثبات کو بھی سواد آ گیا ہوگا. بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام صفحہ سیدھی کروا رہے تھے تو حضرت ثبات رضی اللہ تعالی عنہ سب سے تھوڑا آگے ہوئے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے چھڑی کی مدد سے صفحہ کروائی اور وہ چھڑی حضرت ثبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر لگی. سب سے جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت ثبات رضی اللہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے قصاص لوں گا کہ آپ نے مجھے چھڑی لگائی لہذا میں اس کا قصاص لوں گا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں حاضر ہوں. قصاص چاہیے. عرض کرنے لگا حضور جب آپ صفحہ سیدھی کروا رہے تھے تو آپ کی چھڑی میرے سینے پر لگی تھی لہذا میں بدلہ لوں گا قصاص لوں گا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سینہ مبارک پیش کر دیا. آپ فرمانے لگے لے لے اپنا قصاص لے لے اپنا آج جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے. تو حضرت ثبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے حضور نبی کریم علیہ السلام کو گلے لگایا اور چومنا شروع کر دیا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے اے ثبات تو کیسے ثبات لے مطالبہ تو تیرا کچھ اور تھا اور تو کچھ اور رہا ہے. عرض کرنے لگا حضور ماحول آپ کے بھی سامنے ہے. غزوہ بدر ہے حق و باطل کا مال کے وجود میں آیا ہوا ہے. اگر میں شہید ہو گیا آپ کے جسم میرا کوئی عضو مس نہ ہوا تو کل قیامت کے دن میری گواہی کیا بنے گی؟ آپ کو چوم اس لیے رہا ہوں آپ کو گلے اس لیے لگا رہا ہوں کہ کل جب محشر کا دن ہو گواہی بن جائے کہ میرا جسم رسول اللہ کے جسم سے مس. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد. تو یہ سیرت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی. اگر آج ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں ابھی حضرت نعرہ لگا رہے تھے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. کون قبول کرتا ہے غلامی رسول میں موت کو؟ تو آج یہ عہد کر کے جائیں یہ وعدہ کر کے جائیں کہ کیچڑ نہیں اٹھانے. آج یہاں پر یہ وعدہ ہو جائے مسجد کے اندر کہ کسی کی ذات پر کیچڑ نہیں اٹھالیں گے. اور جو ثنا خان یہاں پر آ کر نعت پڑھتا ہے اپنی تقریر کرتا ہے اس کے خلاف بھی کبھی نہیں بولیں گے. آج یاد کر کے جانا ہے کیونکہ ہم میلاد مناتے ہیں سیرت کو اپناتے ہیں. میلاد بھی منا رہے ہیں اور سیرت. تو یہ پیغام آج لے کر آپ جائیں یہاں سے اور جب گھر میں جائیں تو ہر شخص اپنا گریبان جھانک کر دیکھے. میں بھی دیکھوں یہ نہیں کہ باہر ہوں میں بھی آپ کے ساتھ میں بھی اپنا گریبان جھانک کر دیکھوں کہ آج تک مجھ سے کتنی خطائیں ہوئی ہیں کس کس کا میں نے حق مارا ہے کس کس کے ساتھ میں نے کیا ہے کس کس کے ساتھ میں نے بدسلوکی کی. اگر میں ٹھیک ہو جاتا ہوں یہ سوچ لے کہ اگر میں ٹھیک ہو جاتا ہوں تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے حوالے سے دو باتیں تھیں جو آپ علیہ السلام کے گھر سے باہر تھی. اب ایک بات حضور نبی کریم علیہ السلام کی وہ کہ جو آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے. کیونکہ سیرت کی باتیں ہو رہی ہیں نا تو ہم نے گھر کا بھی ماحول دیکھنا ہے, باہر کا بھی ماحول دیکھنا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم علیہ السلام باہر سے گھر تشریف لائے تو میں پانی پی رہی تھی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پانی پیالے میں سے مجھے بھی دینا ہے. کہ جو پانی حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے میں پی رہی تھی وہی پانی میں سے بچا ہوا پانی حضور نبی کریم علیہ السلام نے. اور جب پیالہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو عطا کر دیا, حضور نبی کریم علیہ السلام نے پکڑ لیا اور مسکرانے لگے اور کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ہونٹ کہاں پر لگے تھے. یہ دیکھیں اگر ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہو, اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں ایسا سلوک رکھتا ہوں تو وہ گھر دنیا میں ہی جنت ہے. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے پوچھا کہ اے عائشہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ہونٹ کہاں پر لگائے تھے. تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالے کو ہونٹ لگائے تھے بھی عین ہی اسی جگہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے لگا دی. تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہے کہ جو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بہت پیارے صحابی ہیں. اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر یہ تذکرہ چھڑ جائیں تو میں کہتا ہوں کہ دنیا ختم ہو جائے لیکن حضرت ابو ہریرہ کے کسی ختم نہیں ہوں گے. ہم سرکار کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ کیسے ختم ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی تدوین حدیث میں اور پھر یہ اعزاز حاصل کیا کثیر الروایا کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تقریباً 5300 سے زائد احادیث کا ذخیرہ یہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور سب سے زیادہ انہی کو یہ حصہ ملتا ہے, یہ شرف انہی کو حاصل ہے. بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ یہ صوفہ یونیورسٹی وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام مجمعین کو بٹھا کر پڑھایا کرتے تھے. ریاض الجنہ کے بالکل ساتھ یہ حصہ ہے. الحمدللہ 2012 میں مجھے عمرہ کا شرف حاصل ہوا تو صفہ کے مقام پر جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کی. تو جب بھی موقع ملتا قرآن کی تلاوت کرنے کا تو میں صفہ کے مقام پر آ کر پڑھتا. الحمدللہ پورا قرآن صفہ کے مقام پر بیٹھ کر میں نے تلاوت. یہ اللہ رب العالمین کی میرے اوپر ایک خاص عنایت ہے. اور ایک معنی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ طواف کے دوران جو مکمل زبانی قرآن پڑھنے کا شرف حاصل کیا, یہ اللہ کی عنایت ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صفہ یونیورسٹی کے فرماتے ہیں کہ کبھی کھانا آ جاتا کبھی نہ آتا, 2 دن گزر جاتے 3 دن. ایک دن یوں ہوا کہ سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور میرے اندر فکر بھی نہیں تھی کہ میں محل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور لکڑیاں لا کر دیکھتا اپنا گزر اوقات کرتا. آخری بات گزر اوقات کرتا. تو اتنی سخت بھوک لگی ہوئی تھی. فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کا وہ حصہ تلاش کیا کہ جہاں سے لوگوں کو آنا جانا ہو, عام رفت کا سلسلہ جو ہے جہاں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک آزادی پر آ کر بیٹھ گیا کہ چلیں کوئی سائز جہاں سے گزرے گا تو میری حالت زار کو دیکھے گا تو اندازہ کر لے گا کہ کتنی بھوک لگی ہوئی ہے. فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا, قرآن مجید کی آیت کے بارے میں پوچھ لیا کہ چلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے دل کا حال سمجھ جائیں گے. اور سرکار علیہ السلام کی تعلیمات یہ بھی تھی کہ مانگنا نہیں ہے, سوال نہیں کرنا کسی سے, اپنے لیے پیٹ کے لیے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی سے مانگنا نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قرآن مجید کی کوئی آیت کے بارے میں پوچھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بتایا اور چل دیے. پھر فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. میں نے ان سے پوچھا کوئی شرعی مسئلہ پوچھ لیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بتایا اور چل دیے. تھوڑی دیر کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھا. یہ سرکار علیہ السلام کی تعلیمات تھی کہ میں نے ان سے بھی شرعی
کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا اے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی تھی؟ عرض کی جی حضور بھوکا ہوں، کافی دن ہو گئے ہیں، پیٹ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آلو میرے ساتھ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر صفا کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پیالہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے پیش کیا اور فرمایا ابو ہریرہ یہ دائیں جانب سے شروع کر دو۔ ابو ہریرہ سرکار کا منہ دیکھتے رہے کہ اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، تو پھر وہاں سے شروع کر دیا جہاں پر 70 اصحاب صفا اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے ایک نے دودھ پیا، جی دودھ پیا، میری نظر پیالے کے اوپر ہی کہیں ختم نہ ہو جائے۔ کہتے ایک نے پیا، دوسرے نے، تیسرے نے، 5ویں نے، 10ویں نے، 20ویں نے، حتیٰ کہ 70 اصحاب صفا نے وہ فرما لیا۔ اور جب 71ویں نمبر پر وہ دودھ کا پیالہ میرے پاس آیا تھا جیسے سرکار نے پہلے صحابی کو عطا کیا تھا۔ اور پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ پی، فرماتے میں نے پیا، پھر فرمایا اور پی، کہتے میں نے اور پیا، پھر تیسری بار فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو ایک قطرے کی بھی گنجائش باقی ہے۔ تو حضور نبی کریم کا پیالہ ایک اس کا پہلو تو یہ ہے کہ وہ ایک دودھ کا پیالہ 71 سے، تو میرے امام نے کیا کہا، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ جامع شیر کہ جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ 71 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے دودھ کا پیالہ نوش کر لیا۔ دودھ کا پیالہ ایک ہی ہے، 71 صحابہ کرام نے پی لیا۔ ایک پہلو تو یہ کہ یہ سرکار کا معجزہ ہے، اور جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ 71 صحابہ کرام کا جھوٹا دودھ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود نوش فرمایا۔ یہ ہے رحمت عالم ہے، ہر ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالق۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام چاہتے تو پہلے خود بھی پی سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے بتانا تھا کہ کسی کا جھوٹا پیو تو آج بھی آتی ہے۔ آج میں کسی کا جھوٹا پانی پیتا ہوں، آج ہر کسی نے یہ سوچنا ہے کہ یہ ڈسپوزیبل ایک گلاس ہے، کیا اس میں کسی ایک نے پانی پیا تو دوسرا کو پینا گوارا کرتا ہے؟ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ کیوں ہے؟ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ تو آج ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جتنی باتیں بھی ہم نے سنی ہیں پھر زندگی بھر ان پر عمل پیرا بھی رہیں گے۔ دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ واہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔